الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ جن کی باتوں میں لمس ہوتا ہے، جن کے الفاظ بے دہکتے ہیں، ایسے جھونکے ہوا کے ہوتے ہیں، بھیگے جسموں کو چھو کے جاتے ہیں، جا کے واپس کبھی نہیں آتے، راحتیں اپنی چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں عربین سلیمانی سے تاریخ سے والدین کے حقوق بیان کیے تھے جو 80 کے قریب تھے جو اولاد پہ ہیں۔ اب 40 جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، جن میں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ 10 بدن کے اوپر ہیں، 10 قلب کے اوپر ہیں، 10 زبان کے اوپر ہیں اور 10 مال کے اوپر ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں 40 حقوق وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس دھرتی پہ جو بھی آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے، اور سب سے بڑا جو اس دھرتی پہ جواب دہ ہے آگے جا کے وہ والدین کی وجہ سے ہے۔ وہاں مین جو حقوق پوچھے جانے ہیں قبر میں، ایک خالق اپنے حقوق پوچھے گا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور پھر جو دنیا کے حقوق ہیں سب سے بڑے حقوق والدین کے ہیں۔ اسی لیے تو احادیث میں ملتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے، ایک جو مومن ہے، ماننے والا ہے یا جنتی ہے، اس کو سینکڑوں میل پہلے سے پتہ چل جائے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور والدین کا جو نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ جو 40 حقوق ہیں، والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا بیٹے اور بیٹیوں پہ ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلا جو اخروی زندگی کا ان کے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کریں۔ تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں جو برداشت کر رہے ہیں بیٹے یا بیٹیاں، وہ بوجھ نہ سمجھے، برڈن نہ سمجھے۔ اور یہ حقوق ہے کہ مرنے کے بعد جتنے بھی جو شرعی مراسم ہیں ان کو احسن طریقے سے انجام دیں۔ جو والدین نے بیٹوں یا بیٹیوں پہ وصیت کی ہے اس کے اوپر ہر صورت میں عمل کریں۔ جو والدین اس دنیا سے ماں یا باپ چلا گیا ہے، جو وحشت قبر ہے، خود بھی پڑھیں اور جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی کریں کہ وحشت قبر پڑھیں۔ جو مراسم شرعی ان کے نام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قصد قربت سے ادا کریں۔ اگر مرنے والا تاجر ہے یا کاروباری ہے تو فوراً جو حساب کتاب ہے وہ اس کا کلیئر کریں، تاکہ جو لوگوں کے بقایا جات دینے یا لینے ہیں اس سلسلے میں اس کے اوپر ساری چیزیں، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر وصیت مرنے والا لکھ کے گیا ہے کہ یہ میری وراثت ہے تو وہ ذمہ داری ہے کہ اس کو فوراً جو مال کی وراثت ہے اس کو تقسیم کرے۔ اپنے والدین کے لیے جو چلے گئے ہیں قرآن پاک لازمی پڑھوائیں، قرآن خوانی کا انعقاد کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کروائیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ دیں، مغفرت کے لیے ان کی دعا کریں، ان کے مصائب پر صبر و تحمل کریں، ان کی عبادات جو واجبہ ہیں ان کی بجا آوری کریں، ان کی قضا نمازوں کو ادا کریں، روزوں کو ادا کریں۔ ماہ سیام میں جیسے اب ہم زندہ ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں تو اپنے والدین کو اس ثواب میں شریک کریں۔ جب دعا مانگے تو ان کو ہم اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ والدین کی جو قبریں ہیں ان کی ہم لوگ زیارت کریں، ان کی قبروں پہ جا کے آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات پڑھیں۔ ان کی جو نیابت میں اگر آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو ان کی نیابت میں زیارت کریں۔ اگر آپ حج و عمرہ پہ جاتے ہیں
تو ان کی نیابت میں وہ آپ ادا کریں. اگر آپ واجبی حج ادا کر رہے ہیں تو اپنے والدین کو وہاں بھی آپ یاد رکھیں. اگر وہ کسی صورت میں بھی آپ کے اوپر ناراض ہو کے گئے ہیں تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. ہر ممکنہ کوشش کریں کہ ان کی قبر کے اوپر جائیں, ان سے معافی مانگیں. وہ خالق اتنی کریم ذات ہے, انہوں نے یہ سلسلہ ختم نہیں کیا, وہ آپ کی معافی ہو جائے گی. اگر کسی کا مال آپ کے والدین کے ذمے تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غصب شدہ مال ہے, ہو گیا تھا, تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ وہ مال جو ہے وہ ادا کریں. اگر آپ سمجھتے تھے کہ وہ صاحب ثروت میرے والدین تھے, جو خمس اور زکوٰۃ انہوں نے دینا تھا, اس کی آپ بجا آوری کریں. لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کریں تاکہ وہ آپ کے والدین کو اچھے طریقے سے یاد کریں. یہ بھی والدین کے حقوق میں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں. ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کا احترام بھی آپ کے اوپر واجب ہے, یہ ان کے حقوق میں شامل ہے. کوئی ایسا فعل ان کے ذمہ تھا, کسی کے ساتھ زیادتی تھی اور وہ خود ان سے معافی نہیں مانگ سکے, حقوق العباد میں ہے, تو پھر آپ ان سے معافی مانگیں. ہمیشہ ان کی نجات کے لیے آپ دعا گو رہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں کس کے ذمے ہیں؟ یہ اولاد کے ذمے ہیں. اب میرے محترم ناظرین, اگر والدین زندہ ہوتے ہیں تو اگر وہ ہم حق ادا کرتے ہیں تو یقیناً یہ حق بھی ادا ہوتا رہے گا. اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہم جیتے جی ان کے نہیں تھے, تو کیا مرنے کے بعد ہوں گے؟ یہ ایسے سوالیہ نشان ہیں جو حقوق کے ہیں. یہ میرے اوپر بھی اسی طرح ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا, چھوٹے چھوٹے تھے, ماں میری ہے, باپ میرا ہے, ماں میری ہے. اگر کوئی کہتا تھا, ماں بھی کہہ دیتی تھی میں فلاں بچے کیوں, تو بچہ روتا رہتا تھا. کیا آپ بھی ہیں؟ اب بڑے ہو گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں ماں تیری ہے, باپ تیرا ہے. اپنی اولاد کہ ہم چکروں میں پڑ گئے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کے چکروں میں پڑ گئے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اوپر خدارہ لازم ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں, مادیت کا دور ہے, فرصت آپ کو بالکل نہیں ہے. ذریعہ معاش, مہنگائی, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر ان چیزوں کا جو احترام ہے خدا کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں. میں بارہا دفعہ اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کھل کے درخواست کی سی آپ لوگوں سے, آپ اس لذت میں تو جائیں, آپ اپنی روحانیت طور پہ تو جائیں. آپ اگر کسی کے پاس کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, اگر جس کے والدین زندہ ہیں, میں پورے یقین سے دعا بے شک منگوانی چاہیے, اچھے لوگوں سے, متقی پرہیزگار لوگوں سے. مگر والدین اگر زندہ ہیں تو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے آپ دعا منگوائیں, کیونکہ یہ ایسا قیمتی سرمایہ آپ کے گھر میں ہے جو بے لوث آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست پروفیسر تھے, وہ اکثر کہتے رہتے تھے اس جہان میں اب یہ جو دور چل رہا ہے مادیت کا, دو لوگ خوش ہوتے ہیں, یا آپ کے استاد خوش ہوتے ہیں اور وہ فخر سے جاتے ہیں, یہ فلاں جگہ پہ جو بیٹھا ہے یہ میرا شاگرد ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ جج ہے, یا کسی پوسٹ پہ بھی ہے. وہ فخریہ طور پہ جا کے سامنے اہلکار کو کہتے ہیں, اس کو بلا کے لو آپ کا استاد آیا ہے. یا کیا ہے, یا آپ کے والدین ہیں, ان کو کسی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, پھر بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. بے لوث دعائیں کرنے والے والدین ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے والدین جب مانگتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں. والدین کو مانگنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اور حدیث میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے خوف یا ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو جہنمی تصور کریں, کیونکہ قدرت کا جو سایہ ہے آپ کے اوپر یہ والدین بھی ہیں. اگر آپ توبہ نعوذ باللہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کس کو تسلیم کریں گے؟ خالق بھی اگر کسی روم میں آ جائے تو آپ کیا مانیں گے؟ مختصر سی زندگی ہے. بے شک آپ ساری چیزیں حاصل کریں. یہ جو آج کل کا سٹیٹس کار, کوٹھی, بنگلہ چل رہا ہے, یہ ہر صورت میں چلنے دے. میں نہ ان سے منع کرتا ہوں یا روک رہا ہوں. رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے. مگر اگر والدین دنیا سے چلے گئے
تو پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ اگر جنہوں نے حقوق ادا کیے ہیں اپنے والدین کے جو زندہ تھے، تو مالک ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور ہمیشہ کر رہا ہے، اور جو غافل رہے ہیں اور دنیا سے والدین چلے گئے ہیں، تو ان بچوں سے میں، اس اولاد سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ وہ جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوا۔ خالق کے دروازے کے اوپر صرف دستک کی ضرورت ہوتی ہے، دروازہ ہر وقت کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو حق کے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔